اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کے اثبات کے بیان میں گزشتہ 2 قسطوں میں ہم نے تمہیدی گفتگو کی تھی، اور آج اصل دلائل کے اوپر ہم گفتگو کریں گے جن کے ذریعے امام زمان کی ولادت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے روایات کا سب سے اہم ترین مجموعہ جن کے ذریعے امام کی ولادت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اگرچہ ان روایات میں امام زمان کا صراحت کے ساتھ تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن ان روایات کے ذریعے امام علیہ السلام کی ولادت کو بڑے واضح انداز میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جن روایات میں سے اور احادیث میں سے ایک حدیث الثقلین کے نام سے معروف ہے، جو شیعہ اور غیر شیعہ کے نزدیک معتبر ترین اور تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی روایت اور حدیث ہے، جس کی سند میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موارد پہ یہ ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے اندر 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور کتاب خدا اور میری عطرت کے درمیان ہرگز جدائی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ حدیث واضح کہہ رہی ہے کہ کتاب خدا اور عطرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زمانے پیغمبر اکرم سے لے کر آج تک کسی ایک لمحے میں بھی جدائی نہیں ہوئی ہے۔ اگر امام زمان علیہ السلام کی ولادت کو فرض نہ کیا جائے اور امام علیہ السلام کی ولادت کا قائل نہ ہوا جائے، جیسے کہ کچھ افراد امام علیہ السلام کی ولادت کے منکر ہیں کہ امام علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، تو اس فرمان کی روشنی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تکذیب لازم آئے گی کہ گویا ایک وقت ایسا بھی ہے کہ اسی دنیا میں قرآن کتاب خدا تو موجود ہے لیکن عطرت حضرت محمد مصطفیٰ موجود نہیں ہے، لہٰذا امام علیہ السلام کی ولادت کا قائل ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے، وگرنہ عطرت اور کتاب خدا میں جدائی ماننا پڑے گی، جس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہرت یافتہ فرمان کی تکذیب لازم آئے گی، اور یہ درست نہیں ہے۔ دوسری وہ روایت جس میں امام زمان علیہ السلام کا صراحتاً نام موجود نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے بھی امام علیہ السلام کی ولادت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ علماء اسلام شیعہ ہوں یا سنت ہوں، انہوں نے باکثرت اس روایت کو اپنی کتب میں ذکر کیا ہے، اور مسلم ترین روایات میں سے یہ حدیث بھی شمار ہوتی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو بندہ دنیا سے رخصت ہوا اور اس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا، مات میتتاً جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب اگر امام زمان علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ابھی امام علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، بعد میں پیدا ہوں گے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے لے کے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت تک جتنے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے جہالت کی موت مرے ہیں، اس لیے کہ ان کے زمانے کا کوئی امام ہی نہیں ہے کہ جن کی وہ جو معرفت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا اس فرمان کی روشنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں کسی امام کا ہونا ضروری ہے، اور وہ اس زمانے میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف امام مہدی برحق ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ان کی ولادت کے قائل ہو جائیں۔ دوسری دلیل جو امام علیہ السلام کی ولادت کے اوپر معتبر ترین دلائل میں سے شمار ہوتی ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت نے یہ متعدد مقامات میں خبر دی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں ایک ایسا مولود جنم لے گا جو
زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ اور اگر روایات کا جائزہ لیا جائے تو فقط شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین میں 193 احادیث پیغمبر اکرم اور دیگر اہل بیت علیہ السلام سے اس سلسلے میں نقل کی ہیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ اور ان روایات کے مجموعے کے ساتھ اگر شیخ طوسی، مرحوم کلینی اور دیگر احادیث کی کتب میں جو امام علیہ السلام کی ولادت کے متعلق روایات ہیں ان کو اگر جوڑا جائے تو ان کا ایک بہت بڑا عدد ہمارے سامنے آتا ہے، جن کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ پہنچ جاتی ہے۔ تیمناً و تبرکاً ان روایات میں سے فقط ایک روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتا ہوں کہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، الا وان اللہ تبارک و تعالی جعلنی و ایاہم حججا علی عبادہ، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور ائمہ ہادیان برحق کو اللہ کے بندوں کے اوپر، پوری مخلوق کے اوپر حجت خدا قرار دیا ہے۔ وجعل من صلب الحسین ائمۃ، اور امام حسین علیہ السلام کی صلب مبارک سے ائمہ اور ہادیان برحق کے سلسلے کو شروع کیا ہے۔ التاسع منہم قائم اہل بیتی، اور ان ہادیان برحق میں سے جو امام حسین علیہ السلام کی صلب میں سے ہیں، نویں وہ ہستی کہ جو قائم اہل بیت علیہ السلام شمار ہوتا ہے، وہ مہدی و امتی، اور میری امت کا مہدی ہوگا۔ اشبہ الناس بی فی شمائلہ و اقوالہ و افعالہ، جو اپنے اقوال، اپنے کردار اور اپنے افعال میں اور اپنے شمائل اور اپنی خصوصیات میں مجھ سے زیادہ، میرے ساتھ زیادہ شباہت رکھتا ہوگا۔ یظہر بعد غیبت طویلہ، جو ایک لمبی غیبت کے بعد ظاہر ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہستی موجود ہے اور ایک لمبی غیبت کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کے متعلق جو شکوک و شبہات کا سلسلہ ہے، یہ آج کل کے کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ ائمہ کے دور میں بھی یہ شبہات موجود تھے، جن کی طرف امام صادق علیہ السلام نے زرارہ کو ان لفظوں میں اشارہ کیا، هو المنتظر، فرمایا زرارہ وہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف جن کی پوری کائنات انتظار کرے گی، هو الذی یشک فی ولادتہ، وہ ہستی وہ ہوں گی جن کی ولادت کے متعلق شک کیا جائے گا۔ زرارہ اذا ادرکت ذالک الزمان، اے زرارہ اگر تجھے وہ وقت نصیب ہو کہ جس وقت لوگ امام علیہ السلام کی ولادت کے متعلق شک کریں گے، فادعوا بہذا الدعاء، تو اس وقت تم زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھنا، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یہ دوسری روایت یا دوسری دلیل کہہ سکتے ہیں امام علیہ السلام کی ولادت کے متعلق۔ تیسری دلیل، بعض شیعان علی بن ابی طالب کی جن کی تعداد کثیر تعداد شمار کی گئی ہے، انہوں نے امام زمان علیہ السلام کو ولادت کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگرچہ اس وقت کی ظالم حکومت امام علیہ السلام کی ولادت کے اوپر اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کے اوپر شدید نگرانی رکھی ہوئی تھی اور کڑے پیرے میں تھا امام علیہ السلام کا گھر، چونکہ وہ ان روایات سے مطلع ہو چکے تھے جس میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر ایک ایسا مولود آئے گا جس کے ہاتھوں ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ ان اشخاص میں سے کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کی ولادت کی گواہی دی ہے، خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی حکیمہ بنت امام جواد علیہ السلام کی بیٹی ہیں، کہ جو ولادت کی رات امام حسن عسکری علیہ السلام کے کہنے کے اوپر وہ رات وہیں رکیں، اور یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی انسان کی ولادت کو ثابت کرنے کے لیے اس وقت کی اندر، اس واقعے کے اندر موجود جو خواتین ہوتی ہیں کہ جو
اس خاتون کی مدد کر رہی ہوتی ہیں ولادت کے دوران، ان کی گواہی کو کسی بھی انسان کی ولادت کو ثابت کرنے کے لیے معتبر سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا، 40 سے زیادہ شیعہ وجہا جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار شمار ہوتے تھے، وہ امام عسکری علیہ السلام کے گھر میں حاضر ہوئے، اور جب وہ سب بیٹھ گئے تو ان میں عثمان بن سعید العمری کھڑا ہوا، اور وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تم سارے اس بات کے لیے میرے پاس آئے ہو اور یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرے بعد حجت خدا کون ہے؟ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ روایت کہتی ہے کہ ایک چاند کا ٹکڑا کمرے سے باہر نکلا، امام علیہ السلام نے اس بچے کو جو کم سن بچہ تھا اس کی طرف نگاہ کر کے کہا، ھذا امامکم من بعدی، یہی تمہارا امام ہے جو میرے بعد تمہاری قیادت کرے گا، وخلیفتی علیکم، اور میرے بعد تمہارے اوپر خلیفہ ہوگا، اطیعوہ، اور اس کی اطاعت کرو، ولا تتفرقوا من بعدی، اور میرے بعد فرقے اور گروہوں میں نہ بٹ جانا، فتہلکوا فی ادیانکم، وگرنہ تم اپنے اپنے مذاہب اور گروہوں میں ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے، الا وانکم لا ترونہ من بعد یومکم ھذا، اے میرے شیعو آج کے بعد تم اس میرے بچے کو جو حجت خدا ہے اس کو نہیں دیکھ سکو گے، فاقبلوا من عثمان، اور اس کی غیبت کے عرصے میں تم عثمان بن سعید العمری کی اطاعت کرو اور اس کی بات کو مانو۔ چوتھی دلیل، معتمد عباسی کو جب امام علیہ السلام کے گھر کسی بچی کی ولادت کا علم ہوا تو اس وقت اس نے اپنی ایک فوج کا ایک دستہ امام علیہ السلام کے گھر بھیجا، جنہوں نے امام علیہ السلام کے گھر کی توہین کی، اور امام علیہ السلام کے گھر میں جتنی خواتین تھیں ان تمام خواتین کو گرفتار کر کے اپنے قصر اور اپنے دربار میں لے گئے۔ یہ واقعہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام علیہ السلام کے گھر ولادت رونما ہوئی تھی، اور وہ کسی اور بچے کی نہیں تھی بلکہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ہی ولادت تھی۔ پانچویں دلیل، علماء اہل سنت، مورخین، اصحاب تاریخ اور نسب کے ماہرین، چاہے وہ شیعہ سے تعلق رکھتے ہوں یا اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں، ان تمام نے امام علیہ السلام کی ولادت کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جانشین امام زمان مادی برحق ہیں۔ ان تمام فہرست میں سے میں فقط ایک یا دو کے نام اور ان کی عبارتوں کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت بھی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کے اوپر متفق ہیں۔ ابن خلقان نے اپنی کتاب وفیات الاعیان میں لکھا ہے کہ جہاں امام علیہ السلام کا اس نے تذکرہ کیا ہے، کہا ابو القاسم، کنیت ابو القاسم ہے، محمد بن حسن العسکری ثانی عشر الائمہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند محمد بن عسکری ہیں، جو شیعہ کے 12ویں ان کے شیعہ کے عقیدے کے مطابق ان کے 12ویں امام ہیں، المعروف بالحجہ، جو حجت کے لقب کے ساتھ معروف ہیں۔ کانت ولادتہ یوم الجمعہ منتصف شعبان سنت 255، کہ جن کی ولادت 15 شعبان جمعے کے دن سن 255 ہجری میں ہوئی۔ ذہبی نے تاریخ اسلام میں بھی یوں لکھا ہے، اما ابنہ، یعنی جہاں پہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے احوال لکھے ہیں وہاں یہ لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند میں سے محمد بن حسن ہیں، الذی تدعوہ الرافضہ القائم، جس کو رافضہ اور شیعہ قائم میں حجت کے نام سے یاد کرتے ہیں، فولد سنت 58، کہ جو 255 ہجری میں پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ دیگر مورخین اور علماء اہل سنت نے امام علیہ السلام کی ولادت کا اعتراف کیا ہے۔ پس ہماری ان تینوں قسطوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام زمان عجل اللہ
فرجہ شریف کی ولادت کو بذریعہ تواتر ثابت کرنا ممکن ہے، اور جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور بعض دیگر روایات جو تواتر کی حد تک تو نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایسے قرائن جڑے ہوئے ہیں کہ جن کے ذریعے اس واقعے کی وقوع ہونے اور اس کے رونما ہونے کا یقین ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اس وقت پردہ غیبت میں ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔